والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. خوب جان لو دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے وزینت اور رونق ہے وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے
وتكاثر في الأموال والأولاد، اور مال میں اور اولاد میں ایک دوسرے کی کثرت کرنا ہے۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته، اس کی مثال بارش جیسی ہے، کسان کو اس کا اگاؤ اچھا لگتا ہے، ثم يهيج فتراه مصفرا، پھر وہ پکتی ہے پس تو اس کو زرد دیکھتا ہے، ثم يكون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ وفي الآخرة عذاب شديد، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ ومغفرة من الله ورضوان، اور اللہ تعالی کی طرف سے بخشش ہے اور رضامندی ہے۔ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم، دوڑ لگاؤ اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، اور ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من
دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند دانا شخص ہے جو آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کر لے اور موت کے بعد کے لیے وہ عمل کرے، تیاری کرے، اور بے وقوف وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا ہے اور وہ اللہ تعالی سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت مطہر عرفہ منزہ کلام سے ستائیسویں پارے میں سے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 اور 21 دونوں آیات تلاوت کی ہیں، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ فرامین میں سے ایک حصہ وہ بھی با ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ عرض کیا تھا آنے والا جمعہ یعنی رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ، اس میں موضوع ہوگا
فکر آخرت کہ ہم لوگوں کو اپنی تیاری رکھنی چاہیے اس منزل کی جانب جس پر ہر ایک نے روانہ ہونا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جو ہمیشہ اور مستقل رہنے والا ہو۔ اگر کوئی اس جہان اس دنیا میں مستقل رہنے والے ہوتے تو وہ کوئی اور نہیں صرف انبیاء ہوتے، لیکن انبیاء بھی دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ عام لوگوں کی نسبت انبیاء کو ایک خاص اختیار موت سے پہلے دیا جاتا ہے، جیسے کہ احادیث میں موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کو اختیار دیا گیا، آپ کے پاس بھی فرشتہ آیا جبریل امین اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی وہ تو مختصر ہے، تھوڑی ہے، رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے، پروردگار نے بھیجا ہے، اگر دنیا کی زندگی مزید لینا چاہتے ہیں جو اور کسی کو اختیار نہیں، صرف آپ کو دیا جاتا ہے، انبیاء کو دیا جاتا ہے، اگر آپ دنیا کی زندگی لینا چاہتے ہیں تو پروردگار آپ کی خواہش کے مطابق اتنی زندگی بڑھا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا کی زندگی پسند نہیں، میں آخرت کی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا والآخرہ، بے شک اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا پسند کر اور چاہے آخرت پسند کر۔ بندے نے کیا کیا؟ فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معلوم ہوا اس دنیا کے اندر کوئی بھی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا، اور قرآن مجید میں بھی یہی مضمون ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ، اور ہم نے کوئی انسان ایسا نہیں بنایا، من قبلک الخلد، جو آپ سے پہلے ہمیشہ رہنے والا ہو۔
नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल से भी ऊपर है, फिर भी वो दुनिया से चले गए हैं। हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम लंबी उम्रें हैं, फिर भी वो दुनिया से चले गए हैं। कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जो दुनिया में मुस्तकिल रहने वाला हो। तो ये बात समझ आ गई, ये दुनिया आर्जी ठिकाना है और इसमें जो भी आया है उसने एक न एक दिन यहां से वापस होना है। दूसरी बात, जो इस दुनिया में आया है उसके सामने परवरदिगार ने दोनों रास्ते रख दिए हैं। वहदैनाहु नजदैन, हमने उसकी दो रास्तों की तरफ, दो घाटियों की तरफ रहनुमाई कर दी है, दो रास्ते उसे दिखा दी। कौन से रास्ते? इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने उसकी रहनुमाई ऐसे रास्ते की तरफ की, चाहे तो वो शुक्र गुजार बने और चाहे वो नाशुक्री करे। मतलब क्या निकला? उसे दोनों रास्ते समझा दिए, जन्नत का रास्ता ये है और जहन्नम का रास्ता ये है। और दोनों रास्तों को समझाने के लिए हमने अंबिया भी भेजे और किताबें भी भेजी। हत्ता के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भेजे और आखिरी किताब कुरान मजीद भी भेजी। अब नबी और किताब दोनों यही चीजें वाज़े कर रहे हैं कि वो आमाल इख्तियार करो जो आमाल अल्लाह को पसंदीदा है, उन आमाल से बचो जो आमाल अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर देते हैं, उन आमाल से बचो। मसलन अकीदा तौहीद को इख्तियार करो, शिर्क से बचो, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाओ, बिदआत से बचो और हसद से बचो, बुग़्ज़ से बचो, कीने से बचो, सूदखोरी से बचो, रिश्वत से बचो, हराम खोरी से बचो और जो लोगों के हक मारते हो वो हक न मारा करो, इससे बचो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया और कुरान का भी यही अंदाज है। नमाज को पढ़ो, रोजा रखो, हज की ताकत है वो करो, ज़कात अल्लाह ने माल दिया है तो दो, कुर्बानी करो, तवाफ करो, ये अमाल करने वाले हैं। ना करने वाले भी बताए और करने वाले भी बता दिए हैं। तीसरी बात, अब बंदे को इख्तियार है कौन से अमाल करता है। अगर वो बंदा दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ लेता है, फिर बिल्कुल यकीन कर लो वो अमाल करेगा जो अमाल अल्लाह को नापसंदीदा है। अगर वो दुनिया को पसंद करेगा,
کیونکہ دنیا تو یہی کہتی ہے کمپرومائز کرو، سمجھوتا کرو. دنیا کا مضمون تو یہی ہے، چاہے حرام ہے، چاہے حلال ہے، چاہے جائز ہے، چاہے ناجائز ہے، اگر دنیا میں وقت گزارنا ہے پھر جیسے کیسے جو کچھ بھی ہوتا ہے کرو تاکہ وقت گزر جائے. لیکن جس بندے کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے وہ بندہ سمجھوتا کرتا ہے لیکن دنیا کے ساتھ نہیں کرتا، وہ سمجھوتا آخرت کے ساتھ کر لیتا ہے. وہ بندہ دنیا جو مرضی کہے یا کرے وہ وہی کام کرے گا جو کام اس کے رب کو پسند ہوگا، اس کے پیغمبر کو پسند ہوگا. اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ بنیادی نقطے پہ لا رہا ہوں. وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی منزل آخرت ہے، اور جس کی منزل دنیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے دنیا کو پسند کر لیا ہے، من احب الدنیا، جس بندے نے دنیا کو پسند کر لیا، اسے محبوب بنایا، اس بندے نے کیا کیا؟ اذق الآخرہ، اس بندے نے آخرت کا نقصان کر لیا ہے. اور جس بندے نے آخرت کو محبوب بنا لیا ہے، من احب الآخرہ، جس نے آخرت کو محبوب بنا لیا، پسندیدہ بنا لیا، اذر الدنیا، اس نے کس کا نقصان کر لیا ہے؟ دنیا کا نقصان کر لیا ہے. اب سمجھنے والی بات کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے سیاڑا ہوئیے آخرت ڈبے یا ترے، دنیا کی کرے ترے، دنیا نہ ڈبے. تو دنیا دیا ساریاں اونچ نیچ جانتا ہو، تیز ترار ہو، تو بندے کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو کامیاب آدمی ہے. اب ہمارے ہاں تو معیار ہے، ہمارے ہاں تو کامیاب آدمی ہے زرداری، بش، مش، ٹونی بلیئر اور بل گیٹس، وہ اور بھی دنیا کے جتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کامیاب ہیں. پر میرے مرشد کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں جس نے دنیا سے پیار کیا، محبت کیا، اس نے اپنی کون سی چیز تباہ کر دی ہے؟ آخرت تباہ کر دی ہے اس بندے نے. اور جس بندے نے آخرت سے پیار کیا اس نے کون سی چیز تباہ کی ہے؟ دنیا. مولوی سمیت کوئی بندہ دنیا تباہ ہونے دیتا ہے؟ نہیں. تو پھر نتیجہ کٹو فٹافٹ. جی دنیا تباہ نہیں ہون دیں دے تو پھر کیڑی شے تباہ ہو گئی ہے؟ ہاں یہ نتیجہ فوراً نکال لو، پھر سمجھ جاؤ. ہاں کرنا کیا ہے؟ دنیا میں وقت تو گزارنا ہے نا. یہ تو نہیں حجرے کے اندر، کمرے کے اندر نکر میں ہو جائیں اور صوفی بن کے اللہ اللہ کریں، یہ بھی تو نہیں نہ کرنا. روٹی بھی تو کھانی ہے نا، پیٹ بھی تو پالنا ہے، بچے بھی تو پالنے ہیں، گھر کا نظام بھی تو چلانا ہے، تو یہ بھی تو وقت گزارنا ہے نا. جو فلسفہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے، کونڈ کٹ لو کہ نکر پہ لگ جاؤ. اور نہیں بھائی میں یہ نہیں کہتا، میں تمہیں دین کے پہلو سے بات سمجھا رہا ہوں اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دریا ہے، دریا
اس دریا کو پار کرنا ہے. ویسے تو اترو گے نا دریا میں تو کیا خدشہ ہے؟ ڈوب جاؤ گے، پار نہیں کر سکو گے اسے. چاہے جتنے بھی پہلوان کیوں نہ ہوئے اور جتنے بھی تیراک کیوں نہ ہوئے، ایک وقت آ جائے گا کہ تمہاری طاقت کیا کرے گی؟ جواب دے جائے گی. تم مزاحمت نہیں کر سکو گے اور تم اس کے اندر بہہ جاؤ گے. اب پار تو کرنا ہے، لیکن پار کیسے کریں گے؟ تدبیر اور سلیقے سے. وہ تدبیر اور سلیقہ کیا ہے؟ کشتی لو، کوئی تختہ لو، کوئی ایسی چیز لو جو پانی کے اوپر چلے اور اس پر سوار ہو کے جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جاؤ. اور ایک اور بات بھی ذرا دھیان سے سمجھنا، چھوٹا دریا ہو تو اس میں کشتی چلے گی، بڑا دریا ہو تو سمندر ہو تو کیا چلے گی؟ جہاز چلے گا. جہاز، کشتی کا کام نہیں ہے. وہاں پہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی احتیاطیں بھی زیادہ ہوں. جتنا مال کم ہوگا اتنی احتیاط بھی کم ہوگی. اب کشتی پہ، جہاز پہ سوار ہوئے ہو، پار لگنا ہے تو ایک انداز سے چلاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ پار لگ جاؤ گے. پانی کے اوپر کشتی اور جہاز چلے وہ تمہیں پار لگا دے گا، اور اگر پانی اس کے اندر چل پڑے پھر کیا ہوتا ہے؟ کشتی پار نہیں لگتی، آپ ہی پار لگ جاتے ہیں. ایک درویش اور ایک فلسفی وہ سوار ہوئے ایک کشتی کے اندر. ملاح بھی بیٹھا، کشتی چلا رہا تھا. اس نے پوچھ لیا کہاں جانا ہے؟ کہا جی یہ بس پار لگنا ہے، پانی ذرا گہرا ہے. ہم نے کہا چلو سوار ہو کے پار لگ جائے. تو ظاہر بات ہے درویش تو چپ رہا، خاموش رہا. اس نے کہا بس پار لگنا ہے، چپ رہا. اور فلسفی وہ تو چپ ہوتے نہیں، بحث شروع کر دیتے ہیں. وہ کہنے لگا کچھ پڑھے ہی؟ ملاح سے پوچھنے لگا کچھ پڑھا ہے؟ کہتا ہے میں کیا پڑھوں، میں تو بچپن میں یہی کام کرنے لگ گیا ہوں، کشتی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پڑھ نہیں سکا. کہا تم نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر کے رکھ دی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. پڑھتے تو دیکھو میں جس طرح زمان و مکان پہ بحث کر رہا ہوں، حیولے پہ بحث کر رہا ہوں، اور میری گفتگو عام بندہ سمجھ نہیں سکتا. پڑھتے تو یہی حال ہوتا. اچھا، اس نے کہا ہر بندہ اپنے انداز سے سوال کرتا ہے. اس نے کہا یہ تو بتاؤ ساری زندگی پڑھا بھی ہے، پڑھائی ہے آپ نے، کچھ دنیا کا بھی سیکھا ہے؟ کہا وہ کیا ضرورت ہے؟ کہا کوئی خدا نہ خواستہ کشتی کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو تیراکی تو آنی چاہیے، یہ بھی سیکھی ہے. کہ یہ تو فضول کام ہے، اپنی زندگی کو اس فضول کام میں برباد نہیں کر سکتا. چپ کر گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو کشتی آ گئی گیڑے میں. اب ملاح کہنے لگا چلو جی حضرت جی میری تو آدھی عمر برباد ہوئی ہے نا، تے تہاڈی
ساری ہونے لگی ہے کشتی چل لیجیے تو تمہاری ساری عمر گئی۔ او بھائی دیکھنا یہ ہے کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے تو زندگی گئی، برباد، ختم، اور اگر کشتی چلتی رہے پانی کے اوپر تو سفر کیا ہو جائے گا؟ طے ہو جائے گا۔ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے، اگر اسے دل کے اندر اتار لو گے تو سمجھ لو کشتی ڈوب گئی ہے، پھر تمہارا دین کوئی نہیں، پھر تمہاری نماز روزہ یہ چیزیں فضول ہو جائیں گی۔ تم کہو کہ نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے، قرآن پڑھ کے کیا کرنا ہے، دین کی باتیں کر کے کیا کرنا ہے، یہ نوٹ کماؤ، یہ پیسہ کماؤ، یہ ڈالر کماؤ، یہ پاؤنڈ کماؤ، یہ یورو کماؤ اور موج کرو، پھر تمہاری زندگی یہ ہوگی۔ اب کیا ہو چکا ہے، تم گنتی کے چکروں میں پڑ چکے ہوئے ہو اور تمہارے دل میں دنیا کیا ہو چکی ہے، اتر چکی ہوئی ہے۔ دنیا دل میں اتر جائے تو سمجھ لو کشتی ڈوب چکی ہوئی ہے۔ اور اگر دنیا میں وقت گزار رہے ہو، حلال مزدوری کر کے اپنے بچوں اور اپنا پیٹ پال رہے ہو اور اپنا وقت گزار رہے ہو تو سمجھ لو تم دنیا کے اندر سروائیو کر جاؤ گے، چل جاؤ گے۔ جو کچھ بھی اکٹھا کر لو، سمیٹ لو، آخر ایک دن تم سے چھوٹنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ تم میں سے کون کون بندہ ہے جو اپنے وارثوں کے مال کا نگران بنے؟ کون کون بندہ ہے؟ سب نے کہا جی اللہ کے نبی ہمیں کیا ضرورت ہے، وارثوں کے مال کی نگرانی کریں، ہم تو کس مال کی نگرانی کریں گے؟ اپنے مال کی نگرانی کریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے وارثوں کے مال کی نگرانی کرنے کے لیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا اپنا تو پھر وہ ہے جو تم نے ما آکال فافنا، جو کھا لیا ہنڈا لیا وہ کیا ہے؟ تمہارا اپنا ہے۔ اولا بھی صفافنا، اور جو پہن لیا ہے اور ختم کر دیا ہے وہ تمہارا اپنا ہے۔ فرمایا جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے۔ اور کوئی بندہ وارثوں کے مال کی نگرانی کیسے کر سکتا ہے؟ تم تو اپنے مال کی نگرانی کرو گے، اپنا مال وہی ہے جو تم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی آخرت کے لیے جوڑ دیا ہے، دے دیا ہے، سیو کر دیا ہے، وہی تمہارا اپنا مال ہے۔ اور جو پیچھے چھوڑ گئے وہ کن کا مال ہے؟ وہ وارثوں کا مال ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے ایک اور انداز سے بھی سمجھایا، صحابہ کو ساتھ لیا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بکری کا بچہ مردہ حالت میں پڑا تھا، اس سے بدبو آ رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اصحاب نے بدبو کی وجہ سے یوں ناک پہ ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑا سا آپ آگے نکلے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون کون ہے جو اس مردہ بکری کے بچے کو درہم و دینار سے خرید لے؟ صحابہ تو بڑے پریشان، اللہ کے نبی مردہ بھی ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، خریدنا تو دور کی بات، اس کے پاس تو کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے خرید لیں؟
فرمایا دنیا اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے. جو تمہیں بدبو آ رہی ہے نا، اسمیل آ رہی ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے. اور دنیا کیا ہے؟ الدنیا ملعونہ. دنیا جو کچھ بھی اس میں ہے وہ لعنتیں ہی لعنتیں برس رہی ہیں اس پر. وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے سب پر لعنتیں اللہ کی برس رہی ہے. صرف کون بچا ہے؟ الا ذکر اللہ، وہ جو اللہ کی یاد میں لگا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دین اپنایا ہے، وہ لعنت سے بچا ہوا ہے. اور فرمایا وما والاه، اور وہ بندہ بھی جو ان کے ساتھ جڑ گیا ہے، یعنی وہ بندہ جو دین کی جگہ بنا رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، قرآن کا سلسلے کر رہا ہے. فرمایا یہ بندے اور یہ جگہیں لعنت سے بچی ہوئی ہیں. باقی ہر ایک پہ کیا پڑ رہی ہے؟ لعنت ہی پڑ رہی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. خلاصہ کیا نکلا کلام کا؟ دنیا کی زندگی رب نے دی ہے ایک خاص وقت تک. اس وقت تک اپنے آپ کو اس نہج پہ چلاؤ کہ تم نے ایک منزل پہ روانہ ہونا ہے، ایک سفر پہ روانہ ہونا ہے. اس سفر کی تیاری ضروری ہے. اور اگر خالی ہاتھ گئے سفر پہ تو پھر پچھتاوے کے سوا اور کیا ہو سکتا؟ خود اپنا محاسبہ کر لو سارے، میرے سمیت. سفر پہ جانا ہے، کیا کرتے ہو؟ کئی دن پہلے دوڑنے لگ جاتے ہو، بھاگنے لگ جاتے ہو، سامان خریدنے لگ جاتے ہو، اس کو پیک کرنے لگ جاتے ہو. اور پھر پیک کر کے رکھ نہیں دیتے، کیا کرتے ہو؟ اس کو کھول کے دوبارہ چیک کرتے ہو. اور آسانی کے لیے کہ ایئرپورٹ کے اوپر کھول کے تنگ نہ کریں، اس کی لسٹ تیار کر لیتے ہو کہ یہ سامان میں نے رکھا ہے تاکہ ایئرپورٹ پہ لسٹ دے دی جائے، وہ دیکھ لیں. یہ کرتے ہو اور پھر خاموش ہو کے سو جاتے ہو. پھر پوچھتے ہو فلانی شہر رکھی سی، فلانی شہر رکھی سی، یہ پوچھتے ہو بار بار. وہ کہتے ہیں رکھ دیتی ہے، اور پیچھے کیوں پہ گئے ہو؟ چیز رکھ دیتی ہے پیچھے. اب پھر اس کے بعد اس پہ بھی یقین نہیں آتا، کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں ہے رکھی کہ نہیں رکھی، خود بھی دیکھتا ہے. پھر سامان مکمل کرنے کے بعد وہ رات کو مزے کی نیند سے سوتا ہے جی. کیا کرتا ہے؟ نیند آتی نا مزے کی راتی، کی کرتا ہے راتی؟ کوئی نیند نہیں آتی، پاسے مارتا ہے، گھڑی کا ٹائم لانا ہے، ٹائم پیس ویکھتا ہے. تے پھر کہتا ہے چلو کوئی نہیں، 1 بجے کی فلائٹ ہے تو چلو کوئی نہیں 1:30 بجے نکلاں گے. ہے کی کہنا ہے؟ آندا 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی کرنا ہے؟ پہلے سفر سے جانا ہے. پھر اگو ڈر لگے ہے. ڈر کی لگے ہے؟ اتنے چیکنگ ہونی ہے، تے چیکنگ چوں نہ سامان کٹ دینا ہے تے کدھر منو بھی ڈک نہ لین آخر تیرا پاسپورٹ ٹھیک نہیں، تیرا ویزا فلاں نہیں، تیری اینٹری کارڈ درست نہیں. اینیاں گلاں انہوں پریشان کر رہی نے. کتنے جا رہے ہیں؟ سفر پہ جتوں انہیں واپس بھی آ جانا ہے. اینی دھیان سے اینیاں تیاریاں پیا کرتا ہے. اللہ اللہ، او میاں جس سفر پہ میں نے اور تم نے جانا ہے وہاں سے واپسی کوئی نہیں. اور پھر تیاری
تم کہتے ہو بڑا وقت ہے، بہت وقت ہے، ابھی بڑا ہے۔ اللہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ داڑھی کے بال یہ سفید آ جائیں، پھر فرمایا ہوشیار خبردار ہو جاؤ، یہ تمہاری موت کی نشانیاں ہیں، تمہاری آخرت کی نشانیاں ہیں۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، اب تھوڑا وقت ہے، لیکن ہم تھوڑے وقت کو کیا بنانے لگے ہیں؟ زیادہ۔ اوے بڑا وقت پہ ہے، پڑھ لیں گے نمازاں، اوے بڑا وقت پہ ہے، رکھ لیں گے روزے، اوے بڑا وقت پہ ہے، سب کچھ کر لیں گے۔ پھر یہ وقت آتا ہے، چار پائی پہ پڑ جاتا ہے، تو پھر کی عہد ہے؟ عہد ہے ایک باری دعا کرو، حضرت جی، قاری جی، مولی جی، ایک باری دعا کرو، منو کی مل جائے؟ صحت مل جائے۔ میں اللہ جاندا ہے، میں مسجد ڈیرے لا لاں گا، میں مسجد دے وچ وقت گزاراں گا، میں قرآن پڑھاں گا، یہ ترلے بھی ماردا ہے، پر یاد رکھو جیڑی شے ایک باری نکل جائے وہ پھر واپس نہیں آتی ہوگی۔ میرے مرشد نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ کون سی پانچ چیزیں؟ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ اور ہم کس تیاری میں ہیں؟ اسی آخنے وہ جوانی تے مسیتی یہ جوڑ بنتا رہے، کدو جاؤں گے مسیتی؟ بڑھاپے جاؤں گے، اور بڈھیا ہوں گے، داڑھی رکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، کی شرط ہے؟ پیچھے لگ گئی ہو میرے، یہی آخر نے نا۔ پر میرے مرشد نے کی آخیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، او بڑھاپے آنے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ جوانی میں طاقتیں ہوتی ہیں، زور ہوتا ہے، بندہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور بڑھاپے میں کرنا چاہے کر نہیں سکتا، اٹھنا چاہتا ہے اٹھ نہیں سکتا، رکوع کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، سجدہ کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو، ڈر جاؤ اس وقت سے جب رب تم سے یہ نعمت چھین لے۔ کھڑے ہونا چاہو کھڑے نہ ہو سکو، رکوع کرنا چاہو رکوع نہ کر سکو، سجدہ کرنا چاہو سجدہ نہ کر سکو، اس وقت سے ڈر جاؤ۔ اس سے پہلے پہلے جو رب نے وقت دیا اسے غنیمت سمجھ لو۔ فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو، پھر فرمایا صحت قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لو۔ بیماری آ گئی تو جوانی کی بے شک ہوئی تو اٹھ نہیں سکو گے، کچھ کر نہیں سکو گے، اس لیے بیماری آنے سے پہلے پہلے صحت کو کیا کرو؟ غنیمت جانو۔ پھر فرمایا حیات کا قبل موتک، فرمایا موت سے پہلے پہلے کنوں غنیمت سمجھو؟ زندگی کو غنیمت سمجھ لو جو وقت اللہ نے دیا ہوا ہے۔ فراغ قبل شغل، اور مشغولیت سے پہلے پہلے، مصروفیت سے پہلے پہلے جو وقت فارغ ہے اسے کیا کرو؟ غنیمت سمجھ لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرما دیا ہے، سمجھا دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی، دنیا کی زندگی تو ہے، اس میں ہم نے اعمال کرنے ہیں اور اعمال اچھے کرنے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی اصل آنے والی ہے، جو بعد میں آنے والی ہے، اس زندگی کی تیاری کرنی ہے۔
اور اسی تیاری کو کہتے ہیں فکر آخرت کہتے ہیں، اسی تیاری کو جو آیت پڑھی ہے اس میں یہی مضمون ہے اور اسی کا بیان ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اعلموا خوب جان لو، دنیا کے علم بھی تم حاصل کرتے ہو، فنون بھی تم سیکھتے ہو، دنیا کی کتابیں بھی پڑھتے ہو، یونیورسٹیوں میں تعلیم بھی لیتے ہو، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کے ممالک میں بھی جاتے ہو اور وہاں جا کے پی ایچ ڈی بھی کرتے ہو اور باہر کی یونیورسٹیوں میں تعلیم بھی لیتے ہو، پر یاد رکھو رب بھی تمہیں تعلیم دینے لگا ہے، سمجھانے لگا ہے، علم دینے لگا ہے، اور جو علم رب دینے لگا ہے اس جیسا علم اور کوئی نہیں ہے، وہ حقیقت والا علم ہے، اور جو دنیا بتاتی ہے وہ علم میں حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا کے تجربات ہوتے ہیں۔ فرمایا علم خوب جان لو، کیا بات میرے مولا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی لعب ولہو، لعب کہتے ہیں کھیل کو، لاعب کہتے ہیں کھلاڑی کو، کھیلنے والے کو، ملعب کہتے ہیں گراؤنڈ کو، میدان کو۔ فرمایا لائب یہ کھیل ہے، لہو فضول تماشا۔ کیا مطلب میرے مولا؟ فرمایا دنیا کی زندگی تم اسے سمجھنے لگے ہو یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ قیمتی متاع ہے، رب نے موقع دیا ہوا ہے، جوانیاں دی ہوئی ہے، طاقتیں دی ہوئی ہے، حکومتیں دی ہوئی ہے، اقتدار دیا ہوا ہے، اور میں کیا کروں؟ اس سے اپنے فائدے اٹھا لوں، مال جوڑ لوں، دنیا سمیٹ لوں۔ فرمایا نہیں نہیں، حقیقت تمہیں رب بتا رہا ہے یہ لعب ولہو، یہ کھیل اور تماشا ہے، اور کیا ہے؟ وزینت، رونق ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی مکان بنا ہے، کوئی کوٹھی بنی ہے، کوئی محل بنا ہوا ہے، یہ رونق لگی ہے، کہیں میلے لگے ہیں، کہیں شادیاں ہو رہی ہیں، کہیں شادیاں میں بجائے جا رہی ہیں، یہ رونق دنیا میں لگی ہوئی ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، میں بڑا، میں چودھری، میں خان، میں ملک، میں وزیر، میں بڑا، میں صوبیدار، میں تحصیلدار، میں فلانا، یہ اپنے آپ کو بڑا کرنا اور فخر کرنا، تیرے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس سب کچھ ہے، یہ فخر ہے دنیا کی زندگی۔ اور کیا ہے؟ وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت کرنا ہے۔ اب ان چیزوں کو ذرا دھیان سے سمجھو۔ پہلی چیز ذکر کی ہے لعب ولہو، کھیل اور تماشا۔ دوسری چیز ذکر کی ہے زینت، خوبصورتی، رونق۔
تیسری چیز ذکر کی ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ چوتھی چیز ذکر کی ہے یہ دنیا مال اور اولاد کی ایک دوسرے پر کثرت ہے، اور تو کچھ بھی نہیں، میرا مال زیادہ، میری اولاد زیادہ، میرے اتنے بیٹے، میری اتنی دولت، میری اتنی جائیداد، یہ چار چیزیں ہیں، یہ دنیا کا اصل منصوبہ اور اصل حصہ ہے۔ رب تمہیں ان کی حقیقت بیان کرنے لگا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ جو پہلی چیز ذکر کی لعب و لہو، یہ پروردگار نے کہا یہ انسان کا بچپن ہے۔ کیسا بچپن؟ وہ بچہ جب باہر نکلتا ہے، دکانوں پہ جاتا ہے، اسے نہیں پتا اس چیز کے اندر میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے یہ خوبصورت نظر آ رہی ہے، زینت، خوبصورتی نظر آ رہی ہے مجھے، اور وہ چیز کو کہتا ہے میں نے ہر حال میں لینا، میں نے یہ چیز خریدنی ہے۔ اب ساتھ عقل مند بندہ بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، وہ سمجھا رہا ہے یہ چیز ٹوٹ جائے گی، یہ چیز نہ خرید، پیسے نہ برباد کر، پیسے نہ ضائع کر۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اسے کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے یہ چیز لینی ہے۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھلونا، وہ چیز اسے لے کے دے دی ہے۔ جب اس نے وہ چیز لے لی ہے، اب کیا؟ وہ سینے سے لگا رہا ہے، وہ گھر میں لے کے آیا ہے، اس نے اس چیز کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب کر لیا، نہ ماں کی پرواہ، نہ کسی اور کی پرواہ، اور نہ ہی کسی کھانے کی پرواہ، نہ سونے کی پرواہ، ہر وقت اس چیز کے اندر مصروف ہے اور اس میں غرق ہے، اور اس کو کوئی لینا بھی چاہتا ہے۔ اب رکھ دے، بعد میں کیا کرنا؟ کھیل لینا، ادھر یہ نہیں جاتی دیندر نہیں۔ دنیا میں بھی ڈوبا ہوا بندہ، اسے کہو تھوڑا آرام کر لے، تھوڑا بیوی بچوں کو ٹائم دے دے، تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دے دے، وہ بھی کہتا ہے میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، میں اب جا رہا ہوں، میں رات کو آؤں گا، پتہ نہیں آتا بھی ہوں کہ نہیں آتا ہوں۔ یہ کتنی محنتیں دوڑے لگا رہا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے۔ وہ بچہ بھی کھلونے کے اوپر مر رہا ہے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے وہی کھلونا جو اس نے خریدا تھا اب اسے توڑ رہا ہے، اسے پھینک رہا ہے۔ بندے پہ بھی وقت آ جاتا ہے، جو مال کمایا، جو دولتیں کمائی، جو زندگی برباد کی، جو سکون برباد کیا اور ساری زندگی لگا دی ہے مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، ساری زندگی کھپا دی ہے اس کے اوپر۔ اب بیماری نے آ گھیرا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ جو کمایا وہ بیماری کے اوپر لگا رہا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کے کہتا ہے مجھ سے پیسے لے لے،
جتنے پیسے چاہتے ہیں میں اتنے پیسے دینے کو تیار ہوں، مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ دوائی دو، میرا بہترین علاج کرو، میری صحت کیا ہو جائے، واپس آ جائے۔ لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود، دولتیں لگانے کے باوجود، مال دینے کے باوجود صحت واپس آتی ہے؟ وہ نہیں آتی۔ ساری زندگی کھپا دی ہے مال اکٹھا کرنے کے لیے، اب زندگی کا وقت کھپا رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے صحت کو واپس لانے کے لیے، پر جو چیز چلی جائے وہ واپس تو نہیں نہ آتی۔ فرمایا اب یہ بندہ کہتا ہے او جی میں نے زندگی کیا کر دی ہے، برباد کر دی ہے، میں نے زندگی ضائع کر دی ہے، میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا یہی حال ہے بندوں کا بھی یہی حال ہے، وہ دنیا کی زندگی کہتے ہیں دو ٹیموں کا میچ لگ گیا اور جرمن اور دوسری ٹیم کا میچ لگ گیا ہٹلر کے زمانے میں، اور لمبا کام ہو گیا، 5 دن کھیلتے رہے، 6 دن کھیلتے رہے۔ انہیں پوچھا کی بنے، انہیں کہا جی نہ وہ جیتے نہ اسی جیتے، برابر ہو گیا کام۔ انہیں کہا اچھا ٹھہر جو میں برابر کرنا، انہیں بندوق لا کے سارے برابر کر دیتے ہیں۔ انہیں کہا جس کھیل کے گئے وہ فائدہ رزلٹ نکلے کوئی نہ، وہ کی فائدہ ہویا؟ اب یہ کھیلتے زندگی لگا دیتے پر آخرت میں کہتے ہیں کچھ ملا نہیں ہے، میں رب نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل میں بندہ ایک وقت تک مصروف رہتا ہے، پھر وہ بندہ یہی کہتا ہے فضول کام کرتا رہا ہوں، میں نے زندگی برباد کر دی ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی یہی ہے، وزینت اور خوبصورتی بھی ہے۔ کیسی خوبصورتی ہے جی؟ بازاروں میں جاؤ نا اور پیسوں میں جاؤ تو وہاں پر بڑے بڑے شیشے لگائے ہیں اور اوپر بڑی بڑی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، بندہ آتا ہے کہ سوئی تاکہ کا کام ہو رہے ہیں، پر وہاں کیا بت رکھے ہوئے ہیں اور ان بتوں کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر لائٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ ہر آنے والا بندہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، اس کی اٹریکشن کو دیکھ کر متاثر ہو اور وہ کیا کرے؟ ہاں جاؤ نا دکانوں کے اتنے بھی وہ تھلے سیب خربوزے ارشا چاہیے، اتنے کی لائیے انج دی پالش ماری وہ چمکتے پھرتے رہے، بندہ آدھا واہ کمال ہو گیا، اوکھا پراڈ، اور بندہ آدھا کمال ہو گیا، وہ جوں کہندا جی ایڈے اتنے نہیں نہ یہ تول دے، بڑے چمکتے پے نے، وہ جوں تول تلا کے کر لینا تے کار روشنی کی ہو جاتی ہے، ختم نیرا آتا ہے، وہ نیرا اتنے نہیں آتا، وہ اکھاں کے سامنے نیرا آ جاتا ہے، وہ پیسے دیتے ہوندے نے نا، وہ آتا ہے وہ یہ کی ہو گیا ہے، ہوں وہ کیوں وہ دھوکھا ہوا ہے، اتنے کی بالی سی لائٹ۔ اس طرح کاریگر آخر نے کوئی چیزاں دنیا داری کی دسدی آدی نا، آخر نے جڈا بھی کوئی فنڈیئر کاریگر کیوں نہ ہوئے، انہیں عمارت بنائی ہوئے، دیوار بنائی ہوئے تے پلستر کیتیا ہوئے تے اس سال سوتر ہوئے یا نہ ہوئے یہ چیک کرنا، لائٹ بل رنگ کیتیا ہوئے تب بھی گڈی کا کوئی بھی کاریگر ہوئے تے وہ آکھے بھائی میں بڑا ڈینٹر تے پینٹر ہاں، وہ ڈینٹ تے پینٹ چیک کرنا تے لائٹ بالو گڈی دے
ਜਿਉਂ ਲਾਈਟ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਡਲਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੀ ਹੈ کہ لائٹ چیز نو واضح کر دیندی ہے. فرمایا زینت، یہ دنیا بھی ایسی رونق ہے، یہ تمہیں چمک نظر آ رہی ہے. سونا دیکھتے ہو تو ادھر بھاگ جاتے ہو، ہیرا دیکھتے ہو تو ہیرے کے پیچھے بھاگ جاتے ہو، او وہاں جاتے ہو کپڑوں کے پیچھے، کپڑوں کی چمک دیکھتے ہو تو کہتے ہو میں نے عام کپڑا لینا ہے. میں ایک جملہ نہیں پہ بول دے نہیں آواز آئی گی. اج جڑا نا بینڈ تے برانڈ یہ سانو لے گئے کی بیبیاں تے کی مرد. اور میں تے حیران ہونا بیبیاں تے دھن حوصلہ ہے. میں حیران ہونا بیبیاں تے صبح نکلدیاں نے گھروں تے شامی بازاروں دے چکر لا کے آندیاں نے گھراں چ تے آ کے آخدیاں نے بھੈਣੇ میں تے خریداری کر ہی نہیں سکی. صبح بھی نکلیاں تے شامی میں کدے جان نہ نکلا تے کو دیکھا بازار بھرے نے بیبیاں دے نال او شاپر چکے نے تے پھر گھر بھی آ کے آخنا بس ٹائم تھوڑا سی تے میں تے فٹافٹ کیتی ہے اے چند چیزاں لئیاں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں تے حیرانگی ہوندی ہے کہ روزہ رات کے بازار چکر لانے حوصلہ یہ میں تے اچھا ہی گمان کرنا برا گمان نہیں کرتا. او پر آخنا او اللہ دی بندیو او اللہ دے بندیو او ایک جگہ چکر لان دیا نہیں نے. چکر لان دی جگہ صرف ایک کوئی ہے اور رب دا گھر ہے اور کوئی جگہ نہیں چکر لان دی باقی فضول ہے. نہ بازار پجو یہ بازار اونے شیطانہ دے مسکن شیطانہ دیا جگہ اور اتھے صبح شام پج پج کے انہیں فلانا کپڑا پایا تے میں فلانا پانا ہے. انہیں 5000 دا پایا تے میں 10 دا پانا ہے. میری نک نہیں رہندی میں آپے بھی نہیں رہندی تے میں مر جانا ہے. جتوں مرضی جا تے جا کے لے کے آ. منو پیسے چاہیے نہیں منو اے فلاں چاہیے. یہ کی وزینتن یہ رونق کے متاثر ہیں رونق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیا مرد اور کیا عورتیں جی ہم نے چیز عام نہیں لینی جوتی بھی لینی ہے وہ بھی برانڈ کی اور کپڑا بھی پہننا ہے وہ بھی برانڈ کا گھڑی بھی پہننی ہے وہ بھی برانڈ کی عام نہیں. گھڑی کا کام تو ہے ٹائم دیکھنا پر یہ کروڑ کی پہنی ہوئی ہے یہ 2 کروڑ کی پہنی ہوئی ہے کہ جی اس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں جی یہ جو جی میں نے سوٹ پہنا ہے یہ عام سوٹ نہیں ہے یہ جی 30,000 کا ہے اور جی یہ شادی پہ جو میں نے جوڑا پہنا تھا وہ 2.5 لاکھ کا تھا وہ جی 5 لاکھ کا تھا. یہ فخر سے بیان کیا جا رہا ہے. یہ کیوں ہے جی یہ دنیا کی خوبصورتی میں یہ بندہ مگن ہے لیکن حقیقت کیا ہے خوبصورتی بھی صدا نہیں رہتی. شادی کرتے رہے نا شادی ہون دے میں تے ہون تہیہ کر لیا ہے پکا تے اج اعلان بھی چلو تھوڑے سامنے پیا کرنا جن کوئی نکاح شکاح اگو پڑھنا پڑھانا ہویا نا تے منو ناچیز نو بلانا ہے بھئی نکاح پڑھا دیو. میں انہوں پکا تہیہ کر لیا ہے میں کسے میرج ہال جا کے یا کدھر نکاح نہیں پڑھا مسجد وچ نکاح پڑھا میں بالکل تہیہ کر لیا. ہوں دوسری گل نہیں جیڑا بھی بندہ ہوے جیڑا بھی میرا جنہ قریبی کیوں نہ ہوے او دا کوئی لحاظ نہیں ہے بھائی نکاح پڑھانا ہی مسجد وچ آ جا یا اتنے کوئی نیڑے مسجد ہی تو میں آ جاؤں گا لیکن ہور میں کسے پاسے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ظلم دی انتہاواں ویکھی ہوں تے اس کے تک وقت آ گیا ہے
یہ بھی حیا نہیں کرتے، اور یہ دین والا بندہ آیا یہ بھی حیا بھی گل ختم ہو گئی ہے، کی بیبیاں تے کی مرد، اللہ اللہ خدا دی لعنتاں تے پھٹکار، ننگے بےہودہ لباس ہے، نچدے پے نے، گانے لگے نے، اور موسیقیاں انہوں عام پہ سمجھتے ہیں یہ کی پہ ہوندا ہے جی پہ ہوندیاں نے، بعد گھر بھی کی ہو جاندے نے برباد، جس سے خدا دیا لعنتاں وسن رحمتاں اٹھ جان، وہ گھر بس تے نہیں نہ سکتے، وہ برباد ہو جاندے نے۔ ہن اچھی ہے بھائی نکاح شروع کریے، آندے نے تھوڑا جا ٹھہر جو بھائی کی کدا انتظار ہے، منڈے والے کا انتظار ہے، نہیں جی منڈے والے آ گئے، کدا انتظار ہے، بس یہ تھوڑا جا انتظار کر لو، چلو چپ کر جانے ہیں، وہ یار اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ آندے نہیں پہ پولنے جی نیوی ہو کے نا کان کے نیڑے ہو کے کڑی ذرا گئی ہے بیوٹی پارلر، یہ جی اسے بیوٹی کرن گئی ہے، وہ بیوٹی کی کرنی ہے جی خیر نہ جو جاندا اتنے پہ ہے لیپا پوتی، وہ جدا ہے نا انہیں سارا منہ تے مل کھڑے، وہ ماں پیو بھی جب دھی ویرتے نہ آتے ساری کڑی لگتا بٹا کرتی ہے، ساری کڑی تے ہے نہیں سی، یہ چیز بن کے اندروں باہر آ گئی ہے، وہ انج بنا جی ہور ہوندی ہور انج بنا کے باہر لے آتے ہیں، وہ پھر اج تمہیں پتا دھوکھا ہی نہیں ہوتا ہے نا، جس وقت رشتہ ویکھن جاندے ہیں اس ٹائم خواب بکھائے لمبے چوڑے، ساڈے اتنے بھی 6 پلاٹ نے، 5 پلاٹ اتنے بھی نے، کوٹھی بھی اپنی ہے ساری، یہ اتنے رشتہ پہ کرتے ہیں، تے کل نو پول کھل جاندے نے، چگی بھی کوئی نہیں ہے، تے کرائے کی کوٹیاں لے لے کے نہ یہ نہ کیا کرو، صاف بولا کرو، ساڈا بھائی اپنا مکان کوئی نہیں، تھی دینی ہے بالکل دیو، کل نو ہو سکتا رب دے دے، لیکن جھوٹ اصا نہیں مارنا، ساڈا رشتہ کرنا تے انج کرو، صاف بولیا کرو، یہ مکر و فریب نہ کیا کرو، یہ دھوکے نہ کیا کرو، لوگوں کی زندگیاں نہ برباد کیا کرو، وگرنہ کل حالات تمہارے لیے بھی برباد ہو جائیں گے۔ اب جب میک اپ تلدا ہے تو پھر کی ہوتا ہے، وہ آدھے نے ہیں یہ تو وہ نہیں جڑا اسی ویچیا کام، ہوں بندہ مار کتوں کھا گیا ہے، خوبصورتی تے میک اپ تو کھا گیا ہے، یہ تے عام تھوڑی اکھاں ویکھیاں چیزاں نے نا، قرآن نے 14 صدیاں پہلے ذکر کی تھی، وزینتن اور دنیا کی زندگی تو رونق ہے، اس رونق کے پیچھے تم اللہ کو بھی بھول چکے ہو، پیغمبر کو بھی بھول چکے ہو، اور کیا کرنے لگے ہو، مال کے پیچھے دوڑ لگا دی ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ لگا دی ہے، کیا پیر کیا مولوی کیا گدی نشین اور کیا بڑے اور کیا چھوٹے دوڑے لگا رہے ہیں دنیا کا مال سمیٹے، لوگوں آخر نے دنیا چھڈ دیو سیاپے، او ولیٹی آتے جو لبدا ہے ولیٹ ولیٹ کے لئی آتے نے، آدھے نے جی او جی ڈرو آخرت کو، آخرت کے جانا جے دنیا کو نہ کرو، نہ کام نہ کرو، یہ باتیں فرمایا وتفاخر بینکم، یہ رونق سے بندہ متاثر ہوتا ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے، مال بھی لیتا ہے، زمینیں بھی لیتا ہے، مکان بھی لیتا ہے، اور کرتا کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، ہے کہ کوئی نہیں ہے، تفاخر، میرا مکان بڑا، میری گاڑی بڑی، اور میری زمین زیادہ، میرا مال زیادہ، یہ فخر ہے آپس میں، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اور جب وتکاثر فی الاموال والاولاد،
اولاد نے ایک دوسرے پر کیا کرنا ہے؟ کثرت، زیادتی، میرا مال زیادہ ہے میری اولاد زیادہ۔ میرے رب نے یہ تینوں چیزیں ذکر کی ہیں۔ انسان کی زندگی کے 3 ادوار رب نے بتائے ہیں۔ نمبر 1 بچپن ہے، نمبر 2 جوانی ہے، نمبر 3 بڑھاپا ہے۔ اور تینوں کو رب نے اس آیت کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا جوانی آتی ہے، یہ بچپن ہے انسان کا، تو انسان اپنا بچپن کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے۔ یہ انسان کا بچپن ہے، بچپن کھیلنے کودنے میں گزر جاتا ہے، اور جب جوان ہوتا ہے پھر جوانی ڈیمانڈ کرتی ہے خوبصورتی کی، خود بھی خوبصورت ہو، گاڑی بھی خوبصورت ہو، مکان بھی خوبصورت ہو، گھر والی بھی خوبصورت ہو، خوبصورتی کے چکروں میں رہتا ہے۔ پھر جوانی ڈھلتی ہے، اب خوبصورتی کی طرف نہیں، اب 2 چیزیں اور آ گئی ہیں۔ وہ کیا؟ اب بیٹھ گیا ہے، ڈیرا بنا لیا ہے، اور ڈیرے پہ لوگ آ رہے ہیں، اور حقہ رکھا ہوا ہے، چائے رکھی ہوئی ہے، اور بیٹھ کے بیان کرتا ہے، سب کے سامنے کہتا ہے جی ماشاءاللہ 7 پتر نے، یہ تقاضا 7 پتر نے، کوئی ڈی پی او، کوئی ڈی سی ہے، کوئی تحصیلدار ہے، کوئی جج ہے، کوئی جی فوج سے، یہ بیان کرتا ہے 2 پتر بار ہوندے نے، بڑا مال ہے جی، بڑا رب کا کرم ہے جی، اسلام آباد بھی پلاٹ ہے، لاہور بھی ہے رے، فلانی جگہ بھی ہے رے۔ یہ بڑھاپے میں بیٹھ جاتا ہے، کر تو کچھ نہیں سکتا، لیکن کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا رہتا ہے اللہ میرا اینا کچھ ہے، میرا اینا کچھ ہے، میرا اینا کچھ ہے۔ یہ خلاصہ کٹنا تو انج کٹ سکنا 3 چیزاں نے جڑی انسان کی زندگی کے نال چلدیاں نے۔ اس کے خوبصورتی، اس کے کوالٹی، اور اس کے ریالٹی، حقیقت۔ جیڑی ہے نا خوبصورتی، انسان بچہ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا چلتا ہے پھرتا ہے، کیڑی شے والے پاسے جاتا ہے؟ خوبصورتی، کوالٹی والے پاسے نہیں جانا، تے ریالٹی والے پاسے بھی نہیں جانا۔ آندا ہے بل کی چاہیے؟ خوبصورت، پاویں ٹوٹ جائے پاویں کچھ بھی، میں شاید انج لینی ہے، خوبصورت دوڑتا ہے اس تک۔ تھوڑی تھوڑی زندگی اور بڑھتی ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے، ہوش آتی ہے، اب پڑھ لکھ گیا ہے تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خوبصورتی بھی ہو جائے لیکن منو کوالٹی چاہیے، منو کوالٹی سے سمجھوتا میں نہیں کرنا، چیز 1 نمبر ہونی چاہیے، کوالٹی بہترین ہونی چاہیے، پھر اس میں آ جاتا ہے۔ پھر خیر نال عمر ہو ٹل جاتی ہے، بڑھاپے پی جاتا ہے، آندا ہے کوالٹی بھی چھڈو تے بیوٹی بھی چھڈو، کدھر جانا ہے؟ ریالٹی۔ ہوں آ جائے میں حقیقت والے پاسے ہاں، زندگی چھپا دیتی ہے، باہر رہی زندگی، بڑا کچھ کیتے ہے پر سمجھ آیا کچھ بھی نہیں کر سکیا، زندگی میری گزر گئی ہے، ہوں تے میرے واسطے دعا کرو میری آخرت اچھی ہو جائے۔ اور اب کدھر آ گیا ہے؟ ریالٹی پہ آ گیا، حقیقت پہ آ گیا ہے۔ میرے رب نے یہ مثال سے بات سمجھائی ہے، فرمایا یہ چیزیں مثال سے سمجھو، کمثل غیث، اس کی مثال بارش کی ہے۔ غیث کہتے ہیں بارش کو، جیسے بارش برستی ہے
بارش آئی ہے تو پھر کیا ہوا ہے؟ اعجب الکفار نبات، کفار کہتے ہیں کسانوں کو. کافر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، نہ منن والا. اور کافر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کسان. جی کھیتی باڑی کرتا ہے نا انہوں کی کہتے ہیں؟ کی آدھے نے؟ کی آدھے نے؟ کافر. کی آدھے نے؟ ہاں تھوڑے واسطے حیران ہے بھائی لو جی کاری ہو رہا ہوں گے. اور جن نے کاشتکار انہوں نے کی بنا دیتا ہے؟ کافر بنا دیتا ہے. او بھائی میں کافر نہیں بنایا، میں قرآن کا معنی پیا کرنا سمجھانا پیا. انہوں کافر پتہ کیوں کہندے نے؟ جڑا کھیتی باڑی کرتا ہے کسان انہوں تا کافر آخدے نے. وہ بھی کی کرتا ہے لوکاں دیاں نظراں تو او جل دانا کی کرتا ہے زمین دے وچ چھپا دیندا ہے. کافر بھی کی کرتا ہے وہ بھی دین تے قرآن دا کی کرتا ہوندا ہے انکار کر دینا، انہوں چھپا دینا بھی وہ نہیں گل دستا لوگوں. آدھا میں نہیں منتا اس گل، میں نہیں منتا اس گل پتا انہوں ہوندی ہے. اس وجہ سے کسان نو بھی کی کہندے نے؟ ہاں پر دھیان نال آکھیو وہ ہاتھ چ ڈانگ ہوندی جے. آندے نے مولوی بیٹھا ہوئے نا ممبر دے اتنے تو چھیڑا چھاڑی نہ کرو. اس ٹائم وہ بالکل اپنے جوبن پہ ہوندا ہے تے ذمہ بھی ہوئے بننے دے اتنے، اپنی زمین دے بننے دے اتنے وہ ہاتھ ہی کوئی شہ ہوتی نا پانی شانی سے سترا رہا ہوتا ہے انہوں بھی کوئی چھیڑ چھاڑی نہ کرو کڈ مارے گا. وہ انجے ہی آخر نے آدھے نے بیبی بھی کام کرتی ہوئے نا بوٹی خانے کے ہاتھ چ ہوگی چھری تو چھیڑا چھاڑی نہ کرو. انہوں کو تانا مینا نہ مارو، یہ نہ ہوئے اگلی گل تھی سمجھدار ہو کی ہو جاتا ہے. ہوں تو خیر ہر لحاظ نہ ڈرنا چاہیے چھری ہوے نہ ہوے. جو حالات بنے نا ملک دے ان تے ہر لحاظ وہ اسمبلی دے ویکھیا کی حال کیتا ہے وہ بیبیاں نے کوٹ کوٹ مرداں نو گھنٹے لالا مرداں نو. ہاں جے رب دی حداں توڑو گے نا گھراں وچوں نکل کے باہر آؤ گے تے اے آکھو گے نہیں یہ تہذیب ہے پھر یہی حال ہوے گا. جے گھراں دے وچ ہون گیاں تے پھر امن تے سکون ہوے گا اولاد واسطے بھی تے تواڈے واسطے بھی. میرے پروردگار نے فرمایا عجب الکفار نباتہ، وہ کسان بھی کیا کرتا ہے اس کے اگاؤ زمین سے اگاؤ بارش پڑتی ہے تو وہ کھیتی نکلتی ہے اس کو کیا لگتی ہے؟ عجبا، اچھی لگتی ہے بہترین لگتی ہے اس کے دل کو بھاتی ہے. اور میری انی زمین ہے کنک نکل آئی ہے باہر منجی لگ گئی ہے فصل باہر آ چکی ہے عجبا اسے اچھی لگتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے دوسرا وقت آ جاتا ہے ثم یہیج، پھر وہ اور اوپر اٹھتی ہے لہلہانے لگتی ہے پکنے لگتی ہے سبز ہو رہی ہے. اب یہ بندہ اپنی گندم کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے واہ کتنی کمال فصل ہے ایکڑوں میں لگی ہوئی ہے یہ ساری میری زمین ہے اور یہ ساری میری فصل ہے اور خوب پکی ہوئی ہے. کہ منڈی والے پاسے ٹر جاؤ کہ کنک پکی ہوئے آدھے نے لو بھائی مقدمے جو کے پیسے آ گئے مارو بندے 4-5 جڑے مارنے جے پیسے آ گئے نے. او بھائی یہ کنک بندے مارن واسطے نہیں ہوندی یہ رب نے بنائی ہے کادے واسطے؟ کھاؤ تو شکر ادا کرو. اس مقدمے بازیاں واسطے نہیں ہوندی یہ کنک نہیں بنائی. یہ بندہ دیکھتا ہے تو فصل پکتی ہے فتراہ مصفرا، وہ زمین سے نکلی ہے وہ سبز ہوئی ہے اور پھر وہ اسے دیکھتا ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے مصفرا زرد ہو جاتی ہے جنج ہون ہوئی پئی ہے زمین ویکھتے ہو نا او بالکل زرد ہے. تے زرد ہون دی علامت کی ہے
کی علامت ہے؟ پک گئی ہے. اب یہ پک گئی ہے، اب یہ صدا نہیں رہی. ثم یکون حطاما. کل ایسے فصل پہ ویخ دے تو آج فصل کی ہوئی پئی ہے، کٹ گئی، چورا چورا ریزہ ریزہ ہو گئی، ختم ہو گئی ہے. میرا رب یہ مثال سے کیا بات سمجھانا تو چاہتا ہے؟ فرمایا ذرا غور کر مثال میں. تو دنیا میں آیا ہے، جیسے بارش آئی ہے ایسے میں نے روح تیرے وجود میں ڈالی ہے. تو دنیا میں آ گیا، آیا ہے تو ماں بھی تجھے دیکھ رہی ہے، باپ بھی تجھے دیکھ رہا ہے، رشتہ دار بھی تجھے دیکھ رہے ہیں، اور سارے کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں. کھیتی کو بھی تو دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے. یہاں بھی تجھے تو بچہ ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، جی بیٹا ملا ہے، جی بیٹی ملی ہے، جی خوشی کی انتہائیں ہو رہی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، دوڑنے لگتا ہے تو آسیں اور امیدیں لگ جاتی ہیں کہ یہ پڑھے گا، جوان ہوگا، کمائی کرے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. فرمایا پھر تیری جوانی بھی آ گئی ہے، فصل کیا ہو چکی ہے؟ اللہ اللہ، پک چکی ہوئی ہے. اب یہ بندہ، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، اور میرا پتر فلانے، اور میرا پتر فلانے، میرے انے پتر اے کر دے. وہ اب اکڑا رہتا ہے. یہ بھی فصل کو دیکھ کے کسان بھی کیا کرتا ہے؟ یہ بھی خوشی سے یوں پھولا نہ سماتا ہے، میرا اتنا مال موجود ہے. فرمایا یاد رکھ، جوانی بھی صدا نہیں، یہ بھی ڈھل جانی ہے. سورج 12 بجے اتنے آندا تے پکا رہندا. یہ علامت ہن کی ہون لگے، چلن لگے. جس وقت حالات جو بنے نے نا، تباہی و بربادی اس ملک دی ویکھدے پے ہو نا، تماشا بنا دیتا ہے حکومتاں نے کہ تسی تے سمجھو اپنی نظر نال کوئی نہیں ایک گیا دوسرا آ جائے گا. نہیں، میں دین دی نظر نال دیکھدا، مینوں ہن سمجھ بالکل حقیقت آ رہی ہے. انہاں سارے دا انشاءاللہ جیڑا جیڑا بھی ہے او دا دھڑن تختہ ہونے والا وقت بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے. اے ملک بھی باقی رہے گا تے اے ملک لا الہ الا اللہ دی بنیاد سے باقی رہے گا. بالکل میں صاف یقین نال کہہ رہا ہوں. اور جو حالات بنے ہیں نا، بے بسی، بے چینی، بے قراری، کوئی چیز سمجھ نہیں کیا کیا، یہ بتا رہے ہیں حالات. ہن فصل کٹن دا وقت آ گیا، ہن فصل کٹنی ہے. جب جوبن بن جاتا ہے پھر کٹنے کا وقت آ جاتا ہے. فرمایا یہ جوانی بھی اب ڈھلنے والی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے. اب یہ بڑھاپا آیا تو جانے والا ہے، یہاں رہنے والا نہیں ہے، اب اس زندگی کی طرف جانے والا ہے. تو فرمایا وہ زندگی جس کی طرف یہ جانے والا ہے، ذرا وہاں کے دونوں منظر بھی دیکھ لے. آخرت میں اگر دنیا میں برے اعمال کر کے گیا، چوریاں، ڈاکے، دھوکے، فراد، لوٹ مار، عوام کو تنگ کیا، تو پھر اپنا منظر یاد کر لے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ سخت عذاب ہوگا. یہ اس بندے کے لیے جس نے دنیا کی زندگی کو برباد کر دیا اور جس نے دنیا کی زندگی کو سنبھالا، نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، اللہ کی یاد میں رہا، اس کے لیے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ.
اس کی حقیقت یہ ہے وَمَغْفِرَةٌ بخشش ہے من اللہ کی طرف اللہ کی طرف ورضوان اور رضامندی ہے. وہ بخشش کے بھی وعدے کر رہا ہے اور وہ رضامندی کا بھی اعلان کر رہا ہے. لوگوں میں دنیا کے بارے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع الغرور. کیا ہے جی؟ متاع کہتے ہیں تھوڑا فائدہ، غرور کہتے ہیں دھوکہ. یہ دھوکے کا فائدہ ہے، دھوکے کا سامان ہے. کیسے بھی دھوکے کا سامان ہے؟ میں سمجھایا کرتا ہوں. رب نے متاع کا لفظ ذکر کیا ہے. متاع کا مطلب کیا ہے؟ پنڈاں دے وچ جدو چکیاں پیندیاں سن نا بیبیاں تے او ایک کپڑا صافا پرولا وہ رکھ کردیاں سن. وہ کی کردیاں سن او سارا آٹا جڑا پورے پرے ہوندا سی اونوں صاف کر کے نا تے اس نو جدو کام مکمل ہو جاتا سی وہ پھر پرولے نو کی کردیاں سن وہ جو تھلے جگہ بنے ہونا سی نا آلہ وہ اگے کر کے رکھ دیاں سن کیونکہ وہ ایک دشمن ہوتا ہے جی. کتا پنڈا میں یہی ہوتا نا کتے. کتا کی کرتا ہے؟ وہ تاڑ کے رہتا ہے. وہ جیوں بیبی ارے پرے ہوندی ہے نا وہ فٹافٹ آندا ہے کو ٹاکی چکتا نسن بھی کرتا ہے. وہ نس کے جا کے نا وہ تھلے ٹر جاتا کسی دے وچ تے جا کے بہ رہتا ہے. بہ کے اگے وہ لیرو لیر نہیں کرتا. عام جڑی شاید اس کو پڑھ کے لیرو لیر کرے گا لیکن وہ لیرو لیر نہیں کرتا. منہ پا لینا چوستا رہتا ہے. انہوں یہ سمجھ آتا ہے کہ میں ہوں یورپ پہنچ گیا. مزہ پہ آتا ہے انہوں کوئی سمجھ نہیں آتی کتنے کی پہ ہوتا ہے. کوئی آ نہ جائے کوئی حملہ نہ کر دے کوئی پتہ نہیں بس اپنے مزے انہوں کی لبدا ہے رس پیا لبدا ہے. رب نے متاع کا لفظ بولا. متاع کہتے ہیں پرولے کو. اور دنیا کی زندگی 20 40 50 سال زندگی تمہیں رس ملتا رہتا ہے. تم کہتے ہو یہی سب کچھ ہے اور اے نہ آخیو مت میں کہتے تمہیں وہ کچھ پہ آخنا میں نہیں پہ آخدا میرے نبی پہ آخ دے میں خود نہیں پہ آخدا. حدیث سنا دے الدنیا جیفا الدنیا جیفا وطالبها کلاب. دنیا مردار ہے. جیفا کیوں کہندے نے؟ مردار. دنیا مردار جے یہ پیچھے بجن والے کلابن کی ہوندے نے کتے. یہ میں نہیں آخدا کہ سونے مرشد پہ آدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور واقعی ایویں گل آپ نے نہیں آخی مت آپ کو محسوس کرو یہ گل ہے نہیں یہ حقیقت آخی ہے. کتے دے اندر کیڑی شے ہوندی ہے بہتی؟ بولو شاباش. لالچ. کتے دے اندر لالچ ہوندی ہے. جس لالچ ہوندی ہے اندر کوئی اکے کوئی شے چڑھ جائے دوسرا وہ منگن آوے دیندا نہیں مارے گا لاڑے گا پونکے گا کچھ کرے گا وہ شے نہیں دے گا. جس بندے دے اندر دنیا داخل ہو جاتی ہے نا وہ واقعی کتا بن جاتا ہے. وہ اکھاں دے وچ کی ہوندا ہے؟ لالچ. انہوں نہ پیو نظر آتا ہے نہ پھرا نظر آتا ہے نہ بیوی نظر آتی ہے نہ بچے نظر آتے ہیں نہ کوئی جیڑا منگن کوئی شے آندا ہے وہ کی کہندا ہے چل نہ تو کام کر تیرے واسطے کمایا ہے اپنے واسطے کمایا ہے. تے جے کوئی بندہ کوشش کر کے لین دی کرے تے پھر لڑن مرن تے تیار ہو جاتا ہے. آندا نہیں کہ کی ہے لالچ کتے
دا خاصہ سی یہ کی ہو گیا ہے، اس انسان دے اندر آ گیا ہے. کیوں آیا ہے؟ یہ دنیا دا بھوکا ہو گیا ہے. جب دنیا کا بھوکا ہو جائے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے. فرمایا یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں میرے مولا، ہم پھر کریں کیا؟ ہم نے تو دنیا میں رہنا ہے، ہم نے دکانیں بھی کرنی ہے، ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، ہم نے مکان بھی بنانے ہیں، ہم نے ضروریات زندگی بھی لینی ہے، ہم نے بچوں بیوی کو بھی پالنا ہے. میرے مولا کیا کرے؟ فرمایا حلال طریقے سے کرو اور اصل دوڑ لگاؤ. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. سابقوا کا لفظ استعمال کیا اور ڈنکیاں نہ لایا کرو. ہاں سمجھا رہے ہیں نا؟ سابقوا سبقت سے، سبقت کا معنی آگے بڑھنا. نوجوان جی میں باہر جانا ہے، ابا مجھے کوئی باہر بھیج دے تو باہر کی کرنا جا کے؟ وہ باہر نہ ڈالر درختوں کے نال لگتے ہیں. وہ جس وقت جانے ہیں نا پھر پچھلے پتہ کی آتے ہیں؟ آتے نے میں تے آ گیا تو نہ آویں. وہ پتا پیچھے پتہ کی آتا ہے؟ وہ آتا ہے آپ موجاں پہ مارد منو آتا باہر نہ میں نہیں آنا ہے. وہ پھر جس طرح بالٹی چکی ہوتی ہے نا سردیاں دے وچ رنگ روغن تے جانا پیا ہوتا ہے، ہاتھ کھڑے ہوندے نے تو اگلا آتا ہے ڈیوٹی پوری کر. پھر صرف ڈیوٹی بھی نہیں، اوور ٹائم لانا پیا ہوتا ہے. تے پھر پچھلے پتہ کی آتے نے؟ آنے نے چاچا جی ماما جی واپس آنا جے تے موبائل کی کریو لے کے آئیو. وہ دل ہوتا فوٹا کڈ مارا. میں کتنے محنت پیا کرنا اتنے میرا حال کی ہوا ہے. یہ آتے نے فلانے کے پیسے لے آیا، فلانے کے ڈالر لے آیا، فلانے کا مال لے آیا. یہ یہاں کا حال ہے. فرمایا ادھر دوڑ نہ لگاؤ، اس میں ذلت ہے. سابقوا الی مغفرہ، دوڑ لگانی ہے، بھاگنا ہے تو بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، قرآن کی طرف دوڑ لگاؤ، مسجد کی طرف دوڑ لگاؤ، دین کی طرف دوڑ لگاؤ، حلال کی طرف دوڑ لگاؤ اور آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ. یہ دوڑ لگانے کی جگہ ہے، دنیا دوڑ لگانے کی جگہ نہیں. کرو دوڑ لگاؤ آخرت کے لیے. میرے مولا کون سی آخرت ہے؟ فرمایا میں تمہیں آخرت بتاتا ہوں. اور دنیا اس کے محلات بھی بنا لو. اکبر اپنا محل نال لے گیا نا، ہے جہانگیر بھی لے گیا نا، شاہ جہاں بھی تاج محل لے گیا نا. یہ کون نہیں لے گیا؟ خزانے اتنے ہی نے. تے جا کے جو بندہ انہوں نے ویکھدا تے بندے دی عقل تنگ رہ جاندی ہے. اب انہوں نے تو تاج محل بنایا ہے، انہوں نے تو اکبر محل بنایا ہے، انہوں نے تو شاہی محل بنایا ہے. بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہاں تو سدا رہنا ہے. انہوں نے ہیرے لگائے ہیں، سونا لگایا ہے، ہر چیز لگائی ہے. میرے رب نے کہا یہ جگہ ہی چھوڑنے والی ہے. اگر یہ جگہ بنانے والی ہوتی تو میں اپنے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سونے سے بنا دیتا. اور میں گھر کے اندر ہیرے لگا دیتا، جنت کے ہیرے لگا دیتا. پر میرے مرشد کا گھر کیا ہے؟ اللہ اللہ، کچی مٹی ہے. سبحان اللہ. 10 بائی 10 کا کمرہ اور ہاتھ یوں اوپر کیا جائے نا یوں تو اوپر کھجور کے پتے پڑے ہیں، یہ چھت پڑا ہے. تم سمجھ رہے ہو وہ زمانہ تے بیکورڈ سی، اج ترقی ہوئی پئی ہے. او میاں
بیکورڈ نہیں. جنت سے حکم دیا جاتا تو کیا نیچے کوئی چیز اتر نہیں سکتی تھی؟ اتر سکتی تھی. پر نام مرشد نے اپنے ماننے والوں کو کہا زندگی کا گزارا اسی طرح کرو. میری مثال کیا ہے؟ ما آنا الا کراکب، میری مثال اس سوار کی طرح ہے استظل تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے، سایہ لیتا ہے. ثم راحا وترکھا، مسافر آیا ہے، تھک گیا ہے، درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کیا ہے. وترکھا، پھر کی ہو گیا؟ اتنے مکان پا لیا تو نہ چلا گیا ہے. دنیا کی مثال تمہیں ایسی ہے. فرمایا میں تمہیں وہ چیز دکھانے لگا ہوں جس چیز کی طرف دوڑ لگانی ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دوڑ لگا، مکان بنا. کیا کر؟ مکان بنا، کوٹھیاں بنا، پر یہاں تو گزارا کرنا ہے. چھوٹا مکان سے بھی گزارا کر. ہاں جنت میں اپنا محل بنا. کیا کر؟ ذرا اونچا. جنت میں محل بنا. میرے مولا میں دنیا دے اٹھتے، میں دنیا پر میں کیسے جنت میں محل بنا سکتا ہوں؟ فرمایا میرے نبی کا فرمان پڑھ، تجھے پتہ لگ جائے جنت میں مکان کیسے بنتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے. اب جنت میں اپنا محل بنا، مسجد کی کوشش کر، گھرے بندیوں سے باہر نکل، اللہ کے لیے بنا. اے وہابیاں دیے، اے سنیاں دیے، اے شیعہ دیے، اے غیر مقلدہ دیے، اے فلانیاں دیے، ان میں باہر نکل، مسجد بنا اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے. وہاں توحید کے پیغام آئے، وہاں نبی کی سنت بتائی جائے، یہ بنا. اور فرمایا وہ بندہ اللہ اللہ جس کا بیٹا یا بیٹی وہ بچپن میں دنیا سے چلے گئے، فرشتے جب روح قبض کر کے بچے کی لے کے جاتے ہیں، بچے کی رب کے پاس لے کے جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے ان سے بتاؤ تم نے میرے بندوں کا جگر کا ٹکڑا لیا ہے، وہ لے کے آئے ہو، میرے بندے میرے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تم لے کے آئے ہو بیٹا بیٹی، وہ پیچھے کیا کہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں میرے مولا ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے، میرے مولا وہ تیری رضا پہ راضی ہیں اور زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہیں. جب وہ یہ سناتے ہیں، جب وہ یہ بتاتے ہیں میرے مولا انہوں نے شکوے نہیں کیے، انہوں نے جگہ سزا نہیں کی، تو نے بیٹا لے لیا، تو نے بیٹی لے لی، وہ راضی ہے تجھ پر. تو میرا مولا کہتا ہے جاؤ فرشتوں ان کے لیے جنت میں محل بنا دو. جنت میں محل بنا دو اور نام میں اللہ خود رکھوں گا. محل بھی بناؤ، نام بھی میں خود رکھوں
یا اللہ کیا نام ہے؟ فرمایا اس جنت کے محل کا نام ہے بیت الحمد. کیا ہے جی؟ بیت الحمد. یہ نام کنے رکھے ہے؟ اللہ اللہ. جنت کا محل بھی دیتے ہیں، وہ محل تیار کر دیتے ہیں اتنے بیت الحمد. یہ انہوں رب دے گا جدا دھی پتر دنیا دے وچ چلا گیا وے تے پھر اس بندے نے واویلے نہیں کیتے، جزا فضا تے شکوے نہیں کیتے، اللہ دی رضا تے راضی ہو گیا ہے، حوالے کر دیتا ہے دے. فرمایا انہیں اپنا پیش رو چنگا بنایا ہے، اللہ نے اس بندے واسطے جنت دے وچ محل تیار کر دیتے ہیں. یہ جنت ہے. فرمایا ایک اینٹ جو جنت میں لگی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. یہ محل تیار ہے، دنیا کا سونا نہیں، جنت کا چاندی کا. ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی. اور گارا کیا ہوگا؟ کستوری کا. سبحان اللہ. خشبو پہ آدیاں ہون گیا، محل چ وڑے گا نا، خشبو آن گیا تے پھر او فرشتے کھڑے ہوں گے. یدخلون علیہم من کل باب، او ہر دروازے تو داخل ہو رہے ہون گے تے آ کے کی آکھن گے؟ سلام علیکم بما صبرتم. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن ہے اللہ کا. سلام علیکم بما صبرتم. اور وفدار ہے، سلام دا منا، اور وفدار ہے شالا آباد رہے. کیوں جی؟ بما صبرتم، جڑا دنیا دے تے تو دکھ برداشت کیتے نے، روزیاں نہیں سن پر حرام والے پاسے نہیں گیا، غلط کام نہیں کیتے، نجائز کام نہیں کیتے، میں دھی پتر لے لیا تو صبر کیتے. ہن جنت دا اے مقامی فنعم عقبی الدار. اے جے آخرت دا بہترین ٹھکانہ. فرمایا اس جنت ال دوڑ لاؤ، دنیا ال دوڑ نہ لایا کرو. ادھر بھجو. یہ چوڑائی کنی ہے؟ آسمان تے زمین دی چوڑائی تے عرض اے وے طول دا پتہ ہی کوئی. جگہ سے فرمایا در میرے مولا یہ کس کے لیے تیار کی ہے تو نے؟ سننا دھیان سے. میرے مولا یہ کس کے لیے تیار کیا تو نے؟ زرداری تو کہتا ہے میری دنیا میں بھی جنت ہے تے اگے بھی جنت ہے، اتنے بھی باہر نے، اگے بھی باہر ہون گی. میرے مولا یہ دنیا کا مال سمیٹنے والے یہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی رب نے مال دیا، بڑے عہدے مرتبے دیے تے اگے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوتے سن، آتے سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ڈیرا شیرا کوئی نہیں ہے، تیرے کو غریب غربا پھٹے کپڑے والے بیٹھے ہوتے سارے، تینوں دنیا میں بھی رب نے کچھ نہیں دیا، آخرت بھی کچھ نہیں دینا. سانو دنیا بھی رب نے بڑا کچھ دیتے ہیں تے آخرت بھی بڑا کچھ دے گا. میرے رب نے کہا اور دنیا دینے کی چیز ہوتی تو میں محمد کی جھولی میں ڈال دیتا، پر دینے کی چیز ہے قرآن، دینے کی چیز ہے قرآن، میں نے محمد کے سینے میں اتار دیا. ہاں دینے کی چیز علم ہے، دینے کی چیز قرآن ہے، دینے کی چیز میری وہی ہے. وہ میں جسے دے دوں میں نے سب کچھ دے دیا ہے. جنہ دے بچے حافظ بن گئے نا، اور جنہ دے بیٹے عالم بن گئے نے، دین دی خدمت کر رہے نے، خدا جاندہ سمجھو رب نے انہوں نے بڑا خزانہ دے، بڑا نواز دیتا رب نے. فرمایا یہ جنت میں نے دنیا والوں کے لیے نہیں، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ،
یہ تیار میں کیتی ہے کہ نہ واسطے کیتی ہے تیار الذین آمنوا جڑے لوگ کی نے ایمان لے آئے نے کدتے باللہ اللہ سے سچے موحد پن رب نہ شریک نہیں سر بنا دے ورسولی ہے جی رسول تے پیغمبراں تے ایمان سی انہاں دا تے آخری نبی تے بھی ایمان سی اے جنت انہاں واسطے جنہاں دا آخری نبی تے ایمان نہیں جنت نہیں ہے انہاں دی بالکل ہاں میرے مولا مان لیا ہم نے ہم آئندہ کوشش کریں گے اعمال کریں گے نیک اعمال کریں گے جنت کی کوشش کریں گے فرمایا پر یاد رکھنا ذالک فضل اللہ یہ جنت کا مل جانا اعمال سے نہ رہی ہو میں اعمال بڑے کیتے نے جنت کہاں لبھی ہے جنت کیوں ملی ہے ذالک فضل اللہ یہ کدا فضل ہے ہاں امال کرو پر یہ اتنے نہ رہو کیونکہ رب نے جس وقت برابر بیلنس کر لیا نا مارے جاؤں گے اے اکھ کا صاف دینا رب نے آتا دے صاف ذرا اکھ میں دیتی تھی تینوں 100 سال دے ذرا اینا کرایہ بن گئے وہ امال چک کے کرایہ چ پائے کھاتا مک جانا زبان بعد اچے عقل بعد اچے ہاتھ بعد اچنے سا بعد اچے لہذا اے نہ کو میں بڑا کیتا نا ہاں جنت کا مل جانا کوشش ضرور کرو پر یہ اللہ کا فضل ہے اللہ اپنا فضل دیتا کس کو ہے یؤتیہ من یشاء میں مانا کرتا ہوں اس کا یؤتیہ من یشاء اے میں ابو بکر نو دینا اے میں عمر نو دینا اے میں عثمان نو دینا اے میں علی نو دینا اے میں حسن و حسین نو دینا اے طلحہ و زبیر نو دینا اے ساری جنت میں نبی دے یاراں واسطے بنائی ہے ہاں یؤتیہ من یشاء میرے مولا جنت اینے بڑے لوگ خرباں لوگ جنت ٹر گئے تے کنو کنو جنت دیں گا تے کنو کنو نہیں فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی بڑے فضل والے جے تواڈے منگ 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 کے تواڈا وقت مک سکدا ہے او دے دین دے خزانے مک نہیں سکدے اے آیات سن تانوں سمجھا دیتیاں نے خلاصہ کی نکلے ہے دنیا دی زندگی وچ اپنی تیاری کرو کادی آخرت دی تیاری کرو تے کنج تیاری کرو جن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے نمبر 3 دنیا حلال طریقے نال کماؤ جائز طریقے نال کماؤ تے جو کمایا بیوی بچیاں تے بھی لاؤ جائز طریقے نال تے اللہ دی راہ وچ بھی دیو تے نمبر 4 نیک اعمال کرو دنیا دے اندر نمبر 5 جے تسی یہ کر لے پھر تیار رہیو اللہ دا فضل تانوں ضرور ملے گا اللہ تانوں اپنے فضل والے بندیاں وچوں بنا دے فما علینا الا البلاغ المبین